إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل یا باغی الشر اقصر. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، پاکی، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس روئے زمین کا واحد پالنے والا اور اس روئے زمین کو رزق عطا کرنے والا ہے. محترم حضرات، بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرا اور آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر، جن کی محنتوں، قد و کاوشوں اور اللہ کی مدد کے بعد یہ دین اسلام آج ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے. محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جب کبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہماری زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے. محترم حضرات، جیسا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آپ تمام جانتے ہیں کہ ابھی ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ شعبان ہے
اور ماہ شعبان آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا ہے، اگلے ہفتے ہم ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے، ایک بندہ مومن اس کی اہمیت کو بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رمضان کی اہمیت کو کئی احادیث میں اجاگر کیا۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نازل فرما کر اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم اگلے ہفتے میں ماہ رمضان میں داخل ہو چکیں گے، تو پھر ماہ رمضان کا استقبال ہم کس طرح کریں، تو اس عنوان پر آج میں آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ابھی یہ جو رمضان آنے والا ہے، یہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، کیسے ہم اس رمضان کو حاصل کریں، یا پھر اس رمضان کو بھی اسی طرح گوا دیں جس طرح پہلے کے رمضانوں کو ہم نے گوا دیا۔ محترم حضرات، اس رمضان میں ایسے کون سے اعمال ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، کوشش کریں گے کچھ باتیں معلوم کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ممکن ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جنتیوں کے لسٹ میں شامل کر دے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ انسان کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ جیسا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ ہر ہفتے میں 7 دن رکھے اور 7ویں دن اللہ رب العزت نے جمعہ کا رکھا، تاکہ یہ جو 6 دن مسلمانوں کے ہیں، یہ 6 دن یہ لوگ کیسے بھی گزار لیں، لیکن 7واں دن جو جمعہ کا ہے اس دن وہ مسجد میں حاضر ہوں اور ان کی تربیت کی جائے، ان کے ایمان کی تجدید کی جائے، ان کے ایمان میں زیادتی کی جائے، تاکہ یہ جو آنے والے 6 دن ہیں یہ لوگ اس ایمان کی جو زیادتی ان کے اندر ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ نیک اعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے کہ سال میں 12 مہینے رکھے اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا رکھا، تاکہ یہ بتائیں، یہ بندوں کو سکھائیں کہ یہ جو 12 مہینے میں نے رکھے ہیں اس میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت آپ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ جو آنے والے 11 مہینے ہیں آپ جس طرح رمضان گزار رہے ہیں اسی طرح آنے والے 11 مہینے بھی آپ کو گزارنے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ رمضان جو آتا ہے اپنے اندر بہت سارے اسباق کو لے کر آتا ہے۔ یہ رمضان ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو بہت سارے سبق دیتا ہے کہ آنے والی زندگی جو ہمیں گزارنی ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ماہ رمضان ایک بندہ مومن کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے چاہتا ہے کہ آپ متقی ہو جاؤ۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ تمام کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان روزوں کو رکھنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں میں سے ہو جاؤ۔ اب ایک بندہ مومن رمضان کے روزے رکھتے ہوئے متقی کیسے بن سکتا ہے؟ ذرا آپ اس آیت کریمہ کو اگر زور سے سمجھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو ایک نظام رکھا ہے، کہا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ کو سحری کرنی ہے اور اس کے بعد رک جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو افطاری کرنی ہے۔ اس کے درمیان انسان کتنا ایسا وقت ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان گھر میں کسی وقت اکیلا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن بندہ اس کی طرف نہیں بڑھتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں پانی پی لوں گا کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔
یہ ڈر، یہ خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اس پانی کی طرف نہیں بڑھتا۔ یہی سبق ایک روزہ انسان کو دینا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، آپ زندگی میں کوئی تاجر کیوں نہ ہو یا پھر کوئی کام کیوں نہ کر رہے ہوں، اگر آپ یہ دل میں یقین کر لیں کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ متقی ہو جائیں گے۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے، دل میں جو ایمان ہوتا ہے، اسی کا نام تقویٰ۔ تو محترم حاضرین، یہ روزہ ہمیں سب سے پہلا جو سبق دیتا ہے وہ یہ کہ ہم گرچہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیوں نہ کر رہے ہوں، اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب اگر مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیں آپ کی زندگی سدھر سکتی ہے اور آپ جو ہے متقیوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک انسان کیا کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا، کسی کو میرے دھوکے کا علم نہیں ہوا، لیکن بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، سب سے پہلا سبق جو رمضان میں ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح دوسرا سبق جو رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس کو کیسے استعمال کریں، اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی ناک غبر آلود ہو جس نے ماہ رمضان کو پا لیا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آمین کہا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر بددعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو جس نے ماہ رمضان کو تو پا لیا لیکن ماہ رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ ماہ رمضان کو بھی اس نے اسی طرح گنوا دیا جس طرح کے اس کے پچھلے 11 مہینے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر رمضان کو گزارنا ہے تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ تمام ہر کوئی اپنا اپنا ایک الگ پیشہ رکھتا ہے، کوئی تجارت سے وابستہ ہے تو کوئی جو ہے نوکری کرتا ہوگا۔ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سال میں کچھ ایام، کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جو سیزن کے ہوتے ہیں، جو کاروبار میں زیادتی کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتا ہے انسان؟ کوشش کرتا ہے کہ جو اپنی مصروفیات ہیں ان کو پوروں کو جو ہے خالی کرتے ہوئے اپنی تجارت کی طرف زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایام ہیں جس میں میں اپنے مال کو زیادہ بیچ سکتا ہوں، زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہوں۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ اپنی جتنی ساری مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ دے اور صرف اس کا دھیان اور اس کا وقت جو ہے تجارت میں لگا رہے۔ تو اسی طرح یہ ایک بندہ مومن کے لیے رمضان بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ رمضان یہ نیکیوں کا ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے 30 گنا آپ کو عطا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ذرا غور کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ اللہ جب بندے کو دیتا ہے نا تو فضل کے ساتھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے ایک نیکی کی، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ 10 کے بدلہ یہ دیتا ہے، یعنی ایک نیکی کرے گا تو 10 دے گا اللہ رب العزت۔ لیکن اسی وقت اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ عدل کرتا ہے، یعنی ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب دیتا ہے تو فضل کے ساتھ دیتا ہے اور جب حساب کرتا ہے تو عدل کے ساتھ حساب کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ذرا غور کریں کہ یہ جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کمر کو کس لیں اور ارادہ کر لیں کہ اس ماہ میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنی مصروفیات کو ہٹا کر صرف اللہ کی راہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بجائے کیونکہ ایک بندہ مومن کا یہ شعار ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو صرف جو ہے نیکیوں میں لگا رہتا ہے۔
اس کی کافی ساری مثالیں ہمیں ملیں گی۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ دعا کیا کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری زندگی میں رمضان کو پہنچا دے۔ ذرا ایک حدیث سے اس کی اہمیت کو اور زیادہ تقویت پہنچتی ہے۔ ایک حدیث آپ تمام کو سناتے ہوئے چلوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کی، ایک بندہ مومن کی زندگی میں رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ تو محترم حاضرین، ایک حدیث جس کے بارے میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات میں ایک خواب دیکھا جس میں میں نے دو لوگوں کو دیکھا۔ یہ دونوں لوگوں کو جو ہے میں جانتا تھا۔ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت اسلام لائے تھے، ایک ہی وقت یہ دونوں جو ہے اسلام لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک شخص جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو ہے شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اپنی زندگی میں برقرار رہتا ہے، 1 سال تک جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بھی فطری طور پر انتقال ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے یا پھر کوئی نیک کام کرتے ہوئے اس کا انتقال نہیں ہوتا، بلکہ عام فطری موت جس طرح ہوتی ہے اس طرح اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بعد میں مرنے والا شخص ہے نا، یہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو جہاد میں لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو، مال کو قربان کرتے ہوئے چلا گیا، ایسا شخص جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، کیا ماجرا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑا ہے، مجاہد ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہو، اور دوسرا شخص جو ہے بعد میں جنت میں داخل ہو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے کہتے ہیں کہ کیا جو دوسرا بعد میں مرنے والا شخص ہے، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کو نہیں پایا؟ ایک زائد رمضان کو کیا اس نے نہیں پایا؟ اس رمضان میں اس نے کچھ ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ رب العزت نے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو محترم حاضرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک بندہ ہے، ابھی نکلتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جو اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، جان کو خرچ کر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقین جانیں اگر وہ رمضان کو پا لیتا ہے اور اس میں نیک اعمال اگر بندہ کر لے تو یقیناً وہ بہت سارے اعمال کا مستحق، بہت سارے نیک اعمال کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ رمضان ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کو حاصل کیا لیکن ابھی وہ لوگ مر چکے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ایک بہت ہی اہم موقع اور ہر انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اب جب ہم نے رمضان کو پا لیا ہے تو کوشش کریں کہ کچھ ایسے اعمال اس میں کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان سے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ منادی دیتے ہوئے نکلتا ہے، اعلان کرتے ہوئے نکلتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کو چاہنے والے، نیکیوں میں زیادتی کر، نیکیوں میں بڑھ، اور اے گناہ کے طلبگار یا باغی الشر اقصر، کہ اے گناہ کے طلبگار نیکیوں کو طلب کر اور برائیوں کو ترک کر دے، کم کر دے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے جو ہے فرشتہ نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ رب العزت کافی سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا۔ جن لوگوں کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو رمضان میں انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں نکال کر جو ہے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے اس زندگی میں اس سال ہمیں اگر رمضان حاصل ہو رہا ہے تو ہم کوشش کریں، یہ عہد کریں کہ اس رمضان ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنی زندگی میں جو ہے قرآن کو ختم نہیں کیا ہوگا۔
قرآن کو پڑھ کر انہوں نے ختم نہیں کیا ہوگا، تو محترم بھائیوں آج اس محفل میں، آج جمعہ کے درس میں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے اس رمضان انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھ کر ختم کریں گے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس رمضان کم از کم قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے۔ یہ زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ رمضان میں اتنا زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مالک بن انس جو کہ بہت ہی حدیث کے بڑے محدث تھے، تو یہ حدیث کا درس بند کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کا جو درس ہے وہ بند کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حدیث کا درس یہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اس کو بھی بند کر دیا کرتے تھے کہ یہ رمضان ہے تو رمضان صرف اور صرف قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں گے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 دن میں ایک قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، اور اس سے کم اگر کوئی کرتے تو 3 دن کے اندر جو ہے وہ 3 دن میں ایک قرآن کو پڑھ کر ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نیکیوں میں وہ لوگ سبقت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں اتنی بشارتیں اور اتنی چیزیں سنائی ہیں۔ تو محترم حاضرین ہم بھی یہ عہد کریں، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی شخص ہر روز ایک پارہ پڑھ لے، اور ایک پارے میں کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ 20 صفحے۔ 20 صفحے بڑی آسانی سے ایک انسان اگر پڑھنا شروع کر دے تو 30 دن میں ایک قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ جیسے پورے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک قرآن ختم کر لے، ایک قرآن پڑھ لے، تو یقین جانیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو محترم حاضرین ہم یہ عہد کریں، کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رمضان کو لینے والے بھی بڑے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چڑھ کر بڑھ کر جو ہے نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ میرے طرف 1 قدم بڑھتا ہے تو میں اس کے طرف جو ہے 10 قدم بڑھتا ہوں، اگر کوئی بندہ میرے طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو محترم حاضرین یہ جب اللہ رب العزت ہم تمام کو اتنی اچھی چیزیں اور اتنی سعادتیں اگر نصیب ہو رہی ہیں، تو پھر ہر بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان میں کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اور خصوصی طور پر آپ جو ہے روزے میں رہتے ہیں، اور روزے میں جو اعمال بندہ کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کا بہت بڑا عظیم و اجر عطا کرتا ہے۔ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی اس کے اجر کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ جو روزہ بندہ رکھتا ہے نا، یہ میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کا اجر صرف اور صرف میں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہیں نہیں کہا، جس طرح الگ الگ دوسرے نیکیوں کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے خاص طور سے جو ہے ایک یہ مقرر کر دیا، جیسے جنازے کی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اسے 1 قیرات کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح روزے کے لیے اللہ رب العزت نے کہیں کہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہیں بھی اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے میں کتنا اجر دوں گا، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو محترم حاضرین جب آپ روزے میں رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو محترم حاضرین ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس ماہ رمضان کو پائیں گے تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کوئی عہد کرے کہ میں جو ہے اس رمضان کچھ نہ کچھ زیادہ نیکیاں کروں گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میری نیکیوں کو قبول کر لے اور پھر جو ہے مجھے جو ہے جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح ایک اور اہم سبق جو روزہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اخلاص نیت کے ساتھ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم سبق جو ہے روزہ ہمیں دیتا ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو پھر اس کی جو تکلیف ہے وہ انسان کو معلوم ہوتی، اور اللہ رب العزت انسان کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ یہ جو روئے زمین پر میں نے تمہیں بھیجا ہے یہ ایک آزمائش کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اور اللہ رب العزت انہی 2 چیزوں کی وجہ سے ایک انسان سب سے زیادہ جو گمراہ ہوتا ہے، ایک اپنی پیٹ کی وجہ سے، دوسرا اپنی شہوت کی وجہ سے، تو ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے اس روزے میں جو ہے باندھ دیا ہے، اور اس روزے میں جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو اسی
چیز کا سبق دینا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں اور تمہیں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ پہنچے، لیکن تمہیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کو روزے میں بھوک تو بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اسی طرح ایک انسان کی زندگی میں اگر اسے حلال رزق میسر نہیں ہو رہا تو اسے حتی الامکان صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے انسان کو صبر سکھانا چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے جب کبھی اسے بھوک ہو، تکلیف پہنچے تو پھر وہ مایوس نہ ہو بلکہ صبر کرے، اور اسی کا سبق جو ہے روزہ ہمیں دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو کچھ اعمال ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بڑھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور جو صحابہ کرام کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اس دعا کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے یہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے عید کا دن قرار دیا، اور کچھ خاص اعمال، کچھ خاص چیزیں اللہ رب العزت نے اس جمعہ کے دن رکھے جس کی وجہ سے بندہ مومن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال حاصل کر سکتا ہے۔ تو کچھ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پر اس جمعہ میں کرنے کے لیے بتائی، وہ یہ کہ سب سے پہلا عمل تو یہ کہ بندہ اس دن اچھے طریقے سے نہا کر جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جو ہے جمعہ میں امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ مسجد میں جو ہے امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو ہے بندہ مسجد میں حاضر ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بھی جمعہ میں حاضر ہو رہا ہے اس کے ناموں کو لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جن لوگوں کا نام جمعہ میں حاضر ہونے کا لکھا گیا تو ان میں آپ کا نام شامل نہیں ہوگا، جمعہ کا جو ثواب ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو محترم حاضرین، کوشش کریں کہ جمعہ کے دن جو ہے امام کے ممبر پر آنے سے پہلے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائیں اور اچھی طریقے سے خطبے کو سنیں اور پھر نماز پڑھ کر جو ہے نکل جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی تجارتوں میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد اگر کوئی تجارت کرتا ہے، اگرچہ وہ حلال چیز کی تجارت کرتا ہو لیکن جو تجارت کر رہا ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ بڑے ہی ٹھاٹ سے انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی حرام کا مال میں نے اپنی اولاد کو نہیں کھلایا۔ اگر آپ جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی تجارت حلال ہے، تجارت جس چیز کی تجارت آپ کر رہے ہیں وہ حلال ہے، لیکن اس کے باوجود جس وقت آپ تجارت کر رہے ہیں وہ وقت صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کی تجارت حرام ہو جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، کوشش کریں کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے جو ہے اپنی دکانوں کو، اپنی تجارتوں سے فارغ ہو کر جو ہے جمعہ میں جلد از جلد حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو آنے والی جمعہ تک جو ہے اس کی جو کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو انسان سے جانے میں انجانے میں ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک جو ہے اس کی زندگی میں اللہ رب العزت نور کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ کچھ اعمال ہیں جو جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بتائے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب کبھی جمعہ کا دن ہو تو ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور اس کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اولى اجل واكبر وادم قم بالصلاه